ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش پہ معاشرے کی مختلف اکائیوں کا اثر ہوتا ہے۔ والدین کا اثر بچوں کی تربیت پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی پرورش کے اندر ان کے کردار کے اندر جو خامیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں بھی والدین کا کردار ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو آج موضوع بحث بنایا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت رسول صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ والدین کا بچوں کی تربیت پر، ان کی پرورش پر بہت اہم کردار ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے کہ والدین کا جو وقت ہوتا ہے وہ جو بچوں کو دیتے ہیں وہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بچوں کی تربیت پہ، ان کی پرورش پہ۔ دیکھیے، والدین ایک بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور وہ ہے کوالٹی ٹائم۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سارا دن بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن ہم کچھ ان کو ڈلیور نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، بے شک کم ہو وقت، لیکن وہ بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی سوچ اور فکر پر اثر انداز ہو، یہ بات سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید والدین زیادہ اولاد کے ساتھ ہوں تو شاید اولاد کی زیادہ تربیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بات غلط بھی ثابت ہوتی ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ والدین یہ دیکھیں کہ جتنا ٹائم وہ اپنے اولاد کو دیتے ہیں وہ وقت کتنا پروڈکٹیو ہے، کنسٹرکٹیو ہے، اور کتنا وہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، جی، اور بچے اس چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بحث و مباحثے کا بچوں کی تربیت پہ کس طرح کا اثر ہوتا ہے؟ منفی اثر ہے، مثبت اثر ہے، اور معاشرے میں یہ جو اثر وہ قبول کرتے ہیں وہ کتنا زیادہ کارآمد ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں دو زندہ لوگ ہوں گے وہاں پر اختلاف تو ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس گھر میں اگر اختلاف نہیں ہے تو گویا کہ یا تو وہ دونوں نابینا ہیں، یا وہ دونوں بہرے ہیں، یا گونگے ہیں، بالکل کہ اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف تو ہر گھر میں ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ کہ آپ اس اختلاف کو لے کر کیسے چلتے ہیں۔ انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں قوموں کا کردار اور ان کی عظمت کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ کسی بحران کا شکار ہوتی ہیں، تو اس بحران کے دوران وہ کس طریقے سے چلتی ہے وہ قوم، اور کس طریقے سے اس بحران سے نکلتی ہے۔ یہ اہم چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح دو انسانوں کے درمیان اختلاف ہوگا، دیکھا یہ جاتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے بنیادی بات، کہ بچے یہ دیکھیں کہ ماں باپ کا اختلاف ہو رہا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ادب اور احترام کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں لیکن ان کی آوازیں اونچی نہیں ہو رہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں لیکن صبر اور برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سن بھی رہے ہیں۔ اختلاف سے بھی بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ہاں، بچے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، ادب احترام کا دامن چھوڑ دیا، بیوی خامن کا خیال نہیں کر رہی، خامن بیوی کا خیال نہیں کر رہا، اور اختلاف اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ جھگڑا بن گیا، ذاتیات میں چلا گیا، وہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر دو خاندانوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، پھر تو بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ اختلاف تو ہوگا، یہ تو ڈیفرینس ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی جیتے جاگتے انسان ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، باشعور ہوں گے، وہاں پر اختلاف ہوگا۔ لیکن اسی اختلاف سے بھی والدین نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ 3-4 بنیادی باتیں ہیں کہ جو بچے پھر اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سر، آج کل ہمارے یہاں جو صورتحال ہے، گھر کے دونوں افراد یعنی میاں بیوی، جی، وہ دونوں جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور یا کاروبار کرتے ہیں، وہ دونوں بیزی ہیں اپنی لائف کے اندر۔ دوسری طرف بچے ہیں، وہ ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہے۔ جی، تو کس طریقے سے جو ملازمت پیشہ افراد ہیں، جو ملازمت کرتے ہیں یا جو اپنا بزنس کرتے ہیں، جی، وہ اپنے وقت سے کچھ ٹائم نکال کے بچوں کو کس طریقے سے دیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیز کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے ہم نے تو پہلے دن اس بات کو طے کیا تھا کہ گھر کے معاملات کو اہلیہ دیکھیں اور باہر کے معاملات کو میرے سپرد ہوں. ٹھیک ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ذمہ داری وہ میری تھی اور گھریلو ذمہ داری وہ اہلیہ کی. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقسیم بہت ہی پسندیدہ اور دونوں کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے. صحیح ہے. لیکن دیکھیے ہر گھر کا مسئلہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر لڑکی کا ہر لڑکے کا مسئلہ ایک جیسا نہیں ہوتا. مسائل مختلف ہوتے ہیں اور ان مسائل کو جو معروضی حالات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہی دونوں فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کر سکتے تھے. ممکن ہے کہ کوئی خاندان ایسا ہو، میاں بیوی ایسے ہوں کہ جو اس طریقے سے فیصلہ نہ کر سکیں. اب ان کے لیے جو بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ وہ جس صورتحال میں ڈالے گئے ہیں، جس سچویشن میں، اس سچویشن میں رہ کر وہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح ہے. لیکن آپ نے بات کی کہ یہ ایک بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس حوالے سے کہ عورت کے لیے ملازمت یا گھر، یہ کیا تقسیم ہے اسلام نے جو کی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے مطابق معاشی کفالت کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی عزو دین کل قیامت کے دن مرد سے ہی سوال ہوگا معاشی اعتبار سے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی اس نے کفالت کیسے کی تھی، اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تخلیق میں بھی فرق رکھا ہے. یعنی مرد کی ذمہ داریاں کچھ اور بن جاتی ہیں، یعنی اس کی تخلیق اور اس کی فطری ضرورت وہ مختلف ہے. اور عورت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تخلیقی اور صنفی جو اس کے احتیاجات ہیں اور جو اس کے حوائج ہیں وہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. تو اس تقسیم میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے ساتھ جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ اگر ان کو بہتر طریقے سے ادا کرتی ہے تو وہ بنیادی طور پر گھر میں رہ کر ہی ادا ہوتی ہیں. لیکن اسلام اس پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی پابندی نہیں ہے. اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ کوئی جاب کرنا چاہتی ہے، وہ ڈاکٹر بنتی ہے، وہ انجینئر بنتی ہے، وہ کسی بھی زندگی کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہے، اس پر کوئی پابندی ایسی نہیں ہے کہ وہ ضرور گھر میں بیٹھے. لیکن بنیادی اور جو پہلا یونٹ بنتا ہے وہ اس کا گھر بنتا ہے. اگر وہ اس کو بہتر طریقے سے میاں بیوی مل کر مینیج کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر وہ باہر بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتی ہے، معاشرے کی خدمت میں، ویلفیئر میں حصہ لینا چاہتی ہے، سیاست میں جانا چاہتی ہے، تعلیم کے شعبے میں جانا چاہتی ہے، تو وہ بالکل جا سکتی ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اسلام نے اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی. یہ میاں اور بیوی کا آپسی معاملہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سلجھاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک اور چیز ہمارے سامنے آج کل دیکھنے میں آتی ہے کہ والدین بچوں کے اوپر سختی کرتے ہیں. جی. سختی اس سینس میں کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر میں مثال دوں، بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے، اس کو اٹھا کے زبردستی ہم بھیجتے ہیں کہ جاؤ مسجد جاؤ یا قاری صاحب پاس جاؤ یا گھر میں قاری صاحب آ گئے ہیں تو اب بچہ مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں ہوتا وہ پڑھنے کے لیے. ادھر سے والدین کی سختی ہے. تو کتنا اس چیز کا اثر ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے اوپر، اور کیا اس تناظر کے اندر دی گئی تعلیم کارآمد ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ نفسیاتی طریقے سے اور بہت سے انداز ہوتے ہیں کہ جن سے بچوں میں رغبت پیدا کی جا سکتی ہے دین کی. صحیح. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دین پہلی ترجیح ہے. ٹھیک ہے. اور مسلمان جو زندگی گزارتا ہے وہ گال اورینٹڈ لائف جس کو کہتے ہیں نا، دین اورینٹڈ لائف گزارتا ہے. یعنی وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے دین کا تقاضا کیا ہے. صحیح ہے. یہ بنیادی بات ہے. بچوں کی تربیت میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن ایسا ہرگز حربہ یا ایسا ہرگز طریقہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے کہ ہم دین کی طرف راغب کرنے کے بجائے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی آپ یوں کہہ لیجیے، میں اکثر طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم
بچوں کو ایسے ماحول میں تربیت دیں کہ جب وہ بڑے ہوں ان کی دین سے محبت بڑھے، پیدا ہو ان کے دلوں میں، نہ یہ کہ وہ بڑے ہوں تو وہ کہیں کہ بھئی اب ہم جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، یہ جو ہم نے سختیاں اٹھائیں یہ ہماری مجبوری تھی، ہم چھوٹے تھے، بچپن تھا، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں تھا، والدین نے سختی کی، ہم نے برداشت کر لی۔ اب جب وہ بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، عاقل ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب اس قید خانے سے آزادی حاصل کرو۔ تو بچوں کی تربیت شروع سے اس انداز سے ہونی چاہیے کہ بچے دین میں رہتے ہوئے خوش ہوں، پسند کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، ان کو یہ چیز باور کرا دی جائے اور ان کی فطرت ثانیہ بن جائے کہ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہوں اور ان کی نظر میں آخرت ہو، خدا ہو، رسول ہو۔ یہ جو انداز ہے تربیت کا، یہ بہترین انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب آپ انسیت پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں کہ فیملیرٹی ایک پیدا کرتے ہیں، تو اس سے جو بچے تیار ہوتے ہیں، جو نسل تیار ہوتی ہے نا، وہ ارادے سے، محبت سے اور جذبے سے دین کو اختیار کرتی ہے۔ یہ جو جبر کا معاملہ ہوتا ہے کہ خاص حد تک چلتا ہے، پھر اس کے بعد نہیں، اس کے بعد یہ کارآمد نہیں ثابت ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس مزید سوالات بھی ہیں لیکن ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔